بچوں ریڈی خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے اسلام فور کڈس۔ جی ہاں، اس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے جو ہمیں کالز بھی کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں 3 سیگمنٹ۔ نمبر 1 مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ مدرسۃ المدینہ آن لائن میں کیا ہوتا ہے کہ بچے قرآن پاک پڑھنا سیکھنا جانتے ہیں، مدنی قاعدے کی بھی کچھ باتیں ہو جاتی ہیں، تجوید کے ساتھ آپ کو پڑھایا جاتا ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن میں۔ دوسرا سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا اسلام، جس میں آپ کو اسلام کی بنیادی باتیں بتائی جاتی ہیں، جس میں آپ کو اخلاقیات بتائی جاتی ہیں، جس میں آپ کو سنتوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جس میں آپ کو آداب بتائے جاتے ہیں، جس میں آپ کو پبلک سروس میسیجز وغیرہ بتائے جاتے ہیں، جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ چلنا کیسے، اٹھنا بیٹھنا ہے کیسے ہے، بات چیت کیسے کرنی ہے، بہت ساری اخلاقیات کا درس دیتا ہے ہمارا سیگمنٹ جس کا نام ہے ہمارا اسلام۔ پھر سیگمنٹ شروع ہوتا ہے جس میں بچے جھوم جھوم کر آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھتے ہیں، حمد باری تعالیٰ بھی ہوتی ہے، منقبت بھی پڑھتے ہیں، بزرگان دین کی باتیں ہوتی ہیں، اشعار ہوتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں پیارے پیارے سیگمنٹ جس میں ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ 2 ٹیمیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، ابھی دائیں جانب ٹیم ہے ٹیم بائیں جانب ٹیم ہے ٹیم مدنی، اور میرے ساتھ ہوتے ہیں آپ پیارے پیارے بچے اور بچیاں، اور آپ نے دعا سنانی ہے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا۔ یہاں کس کس کو آتی ہے؟ واہ بھائی واہ، نہیں آتی آپ کو؟ ہاتھ بلند کریں، ہاتھ بلند کریں، ہاتھ نیچے کیجئے۔ بعض بچوں کو ہاتھ کھڑا کرنے میں شرم آتی ہے، اور ہمارے ساتھ قاری اعجاز صاحب بھی ہوتے ہیں، اور قاری اعجاز صاحب کی جانب چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا صرف شرم آتی ہے بعض بچوں کو؟ پڑھنے میں شرم آتی ہے، گھر میں بہت تیز آواز نکلتی ہے۔ ہمارے پاس ہوتے ہیں بعض بچے آتے ہیں آڈیشن وغیرہ کے لیے، گھر میں تو ایسی آواز آ رہی تھی لیکن یہاں آگے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ یہ کیا بات ہے کہ گھر میں بہت آواز آتی ہے، جھجک ہوتی ہے، پڑھا نہیں جاتا ہے۔ بعض دفعہ استاد صاحب کے سامنے بہت اچھا پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی بولتا ہے بھائی دکھائیں آپ کے بچے پڑھتے کیسے ہیں، تو جیسے ہی وہ آتے ہیں استاد صاحب بھی حیرت میں پڑ جاتے ہیں، یہ پڑھ کیا رہا ہے ابھی، پڑھنے والا تو اچھا ہے۔ بعض نعت کی پریکٹس ہوتی ہے، تلاوت کی پریکٹس ہوتی ہے، بیان کی پریکٹس بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ منچ پر آئے، اسٹیج پر آئے، اور پھر کیا شروع کیجئے، تیاری کروانے والا بھی یہ ہوا کیا ہو جاتا ہے، یہ مجھے تھوڑا سا بتا دیجئے۔ اصل میں باپو ہوتا یہ ہے کہ کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے۔ جب انسان کے اندر خود اعتمادی ہوتی ہے نا تو وہ کہیں پر بھی نہیں جھجکتا۔ اب جب خود اعتمادی نہیں ہوگی تو آپ تھوڑے سے پریشرائز ہو جائیں گے، مگر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ جو بھی آپ نے یاد کیا ہوا ہے اس کو بے دھڑک ہو کے سنا دیں۔ غلطی ہوگی تو اصلاح ہو جائے گی، غلطی ہوگی نا تو اس کی اصلاح ہو جائے گی، تو اور اچھا پڑھا تو آپ کو شاباش مل جائے گی۔ اور ساری زندگی نا بعض بچپن میں ہی چھوٹے میں آپ یہ اس چیز سے نکل نہیں پاتے ہیں، بعض بچے کہ ہم سب کے سامنے بیان کریں، وہ صرف ایک ذہن بنا لیتے ہیں ہم نہیں کر سکتے۔ کیا بولتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے، مجھے نہیں میں نہیں ہے بول سکتا ایسا۔ پھر ایک وقت آتا ہے واقعی میں نہیں ہو سکتا، بول بول کے ہم عادت بنا لیتے ہیں، بول بول کر مجھ سے نہیں ہوگا، مجھ سے نہیں ہوگا۔ بعض بچوں کو سمجھائی جاتی ہے ایک بات، لیکن بچے نہیں مانتے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کوشش کرنا۔ جس طرح قاری صاحب آپ کی پریکٹس کرواتے ہیں ایک سانس میں پڑھنے کی کوشش کیجئے، تو ایک سانس میں پڑھنے کی کوشش کیجئے کہ آپ کا سانس لمبا ہو، بڑا ہو، نعت میں بھی کام آئے گا، آپ کو تلاوت میں بھی کام آئے گا، کوئی دیگر دنیاوی کوئی معاملہ ہے وہاں پہ بھی کام آئے گا، لیکن آپ نے جو نیکی کرنی ہے اللہ پاک راضی ہو جائے۔ ایک بچہ جو ہے وہ پتھر جو ہے سائڈ میں کر رہا ہے کہ لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف نہ ہو، لیکن یہ نیکی کس لیے کرنی ہے؟ اللہ پاک کے لیے۔ یہ نہیں امی خوش ہو جائیں گی، ابو خوش ہو جائیں گے، گلی والے خوش ہو جائیں گے، مجھے شاباشی مل جائے گی، کیجئے ان کے لیے، لیکن آپ نے نیت خالصتاً یہ رکھنی ہے، بھلے یہ شاباشی دے یا نہیں دیں، لیکن اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے نا، تو مجھے
اللہ پاک سے نیکی چاہیے, اللہ پاک سے جنت چاہیے, تو جنت ایسی ملے گی, نیکیاں ہوں گی. تو پیارے بچوں, آپ نے اچھا ذہن بنانا ہے, اچھی سوچ بنانا ہے. جو بھی کام کرنا ہے میں نے کس لیے کرنا ہے؟ اللہ پاک کے لیے. اللہ پاک سے اجر ملینا ہے, دنیا والوں سے نہیں, اللہ پاک کے لیے کرنا ہے. یہ ذہن بنا لیں. تو پیارے بچوں, جلدی جلدی آپ ہمیں بتائیے کہ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا کیا ہے, اور کوشش کریں اچھے انداز سے سنائیے. کھانا کھانے سے پہلے کی دعا کیا ہے, ایک مرتبہ قاری صاحب سے سن لیتے ہیں, پھر آپ اس انداز سے ہمیں سنائیں تو اچھا ایک ماحول بن جائے گا. جی قاری صاحب, اس کی ادائیگی وغیرہ. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ بھی کھانا کھانے سے پہلے کی دعا, اور بسم اللہ وعلی برکت اللہ, یہ بھی کھانا کھانے سے پہلے دعا, اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم, یہ بھی کھانا کھانے سے پہلے کی دعا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو بسم اللہ وعلی برکت اللہ, میں نے صحیح پڑھا کرتا ہوں, ٹھیک ہے جی. آپ کوشش کریں اچھے انداز سے قاری صاحب کو سنائیے, اور جو مسٹیک ہوگی, غلطی ہوگی, تو قاری صاحب اس کو درست کر دیں گے. بعض بچے, بعض بڑے بھی غلطی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ غلطی. غلطی. صحیح ہے غلطی. غلطی. غلطی میں غلطی کر رہے ہیں, غلطی میں غلطی ہے, ٹھیک ہے جی, غلطی میں غلطی ہے. تو صحیح تلفظ کیا ہے؟ غلطی. غلطی. تو اس پر بھی آپ نے توجہ رکھنی ہے. تو آئیے شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ, جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن. دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. قاری صاحب, آج کیا پڑھا رہے ہیں؟ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, انشاءاللہ آج ہم سورۃ القدر, سورۃ القدر, اس کی ابتدائی 2 آیات پڑھیں گے. پہلے آپ نے توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر ہم دیگر ہمارا سمجھنے کا معاملات, پڑھنے کے معاملات اور سنانے کے معاملات بھی ہوں گے, ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. 2 آیاتیں ہیں, کم پڑھیں لیکن سمجھ کے پڑھیں, ٹھیک ہے, کم پڑھیں لیکن اچھا پڑھیں. بعض دفعہ دل نہیں چاہ رہا ہوتا, چھوٹے بچوں کو تو پھر بھی پڑھنا ہے, لیکن دل سے تلاوت قرآن کریم کرنی ہے, اچھے انداز سے کرنی ہے. جی قاری صاحب. پیارے بچوں, آج ہم نے سورہ قدر کی 2 آیتیں پڑھی ہیں. اب اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, تو میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ. انا انزلناہ, سارے مل کے پڑھیں, سب کی آواز آئے, صحیح ہے. تو پیارے بچوں, اس میں جو ہے نون مشدد, 1 الف کا غنہ کریں گے, یہ مد ہے, اس کو ہم کھینچ کر ادا کریں گے, 2-2.5 الف کھینچ کر ادا کریں گے. انزلناہ, یہاں پر بھی ہم نے حمزہ کو واضح کر کے پڑھنا ہے. انزلناہ, یہاں پر بھی ہم نے غنہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ غنہ. شاباش. زا کی ادائیگی پیارے بچوں, زال سے نہیں بدلنا چاہیے. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے, بعض بچے انزلناہ کی بجائے پڑھتے ہیں انزلناہ, یہ اکثر کر کے زال زا سے بدل جاتا ہے اور زا زال سے بدلتا ہے. تو اب یہ کیا ہوتا ہے, انزلناہ, یہ نہیں پڑھنا, ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ انزلناہ. ماشاءاللہ, یہ سیٹی والا, ٹھیک ہے, بہت اچھے. کھڑی حرکات, 1 الف کھینچ کر ادا کریں گے. فی, پڑھیے, فی لیلۃ القدر. جب وقف کریں گے تو ساکن ہوگا, اس کے علاوہ اگر ہم یہاں وقف نہ کریں تو پڑھیں گے لیلۃ القدری. اور جب وقف کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ فی لیلۃ القدر. شاباش. فی عرف مدہ 1 الف کھینچ کر ادا کریں گے. یالین, اس کو نرمی سے ادا کریں. تل, پیارے بچوں کیا ہوتا ہے کہ لام اکثر کر کے ہلا دیتے ہیں, بعض پڑھنے میں ہلاتے ہیں, اور جو حرف قلقلہ ہے نا, جس کو ہم نے ہلانا چاہیے, یعنی اس میں جنبش یا حرکت ہونی چاہیے, اس میں نہیں ہوتی, اس میں ہونی چاہیے. جیسے آپ نے
سورہ اخلاص میں بھی کئی مرتبہ سنا ہوگا قل واللہ احد، یعنی دال کی قلقلہ ادا نہیں کیا، اور اس میں کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہاں پر بھی دال ساکن والا ہے، سکون والا، تو ہم قلقلہ ادا کریں گے فی لیلۃ القدر، ماشاء اللہ، قدر، قاف پر رکھیں گے، موٹا رکھیں گے، اور را بھی موٹا رکھیں گے، مگر دال پیارے بچوں ہم نے باریک رکھنا ہے۔ فی لیلۃ القدر، بہت اچھے۔ وما ادراک، واو ہونٹوں کی گولائی سے ادا کریں گے، حرف مدہ، اس کے بعد ہمزہ دوسرے کلمے میں آیا، یہ مد جو ہے ہم نے لمبی کرنی ہے، یعنی کھینچ کر ادا کریں گے۔ کتنا؟ 4 یا 5 حرکات، ٹھیک ہے۔ ادرا کا دال سکون والا ہے، ساکن ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ قلقلہ۔ قلقلہ کے معنی کیا ہے پیارے بچوں؟ جنبش اور حرکت۔ قلقلہ کس کو کہتے ہیں؟ جنبش یا حرکت، یعنی اس کے اندر جو ہے ایک ٹھہراؤ نہیں ہوتا، سکوت نہیں ہوتا، بلکہ وہ متحرک سا ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے؟ متحرک کیا کیسے؟ جیسے کوئی چیز چل رہی ہو متحرک ہو جاتی ہے۔ اب یہ حرف جو ہے نا، یہ ساکن ہوتا ہے، متحرک، ہاں، یہ حرکت میں آتا ہے نا، جب یہ حرکت میں آتا ہے تو یہ ایک دم چلنا جیسا ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ اد، کیا پڑھنا ہے؟ اد۔ اگر ہم اس کو پڑھیں اد تو کیا ہو گیا؟ ساکن ہو گیا، بالکل ہی ہم نے اس کی حرکت کو، یعنی کہ جو جنبش اور حرکت ہونی تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو ہم نے پڑھنا ہے ادراک، ماشاءاللہ۔ را کو پر رکھیں گے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، را پر جب کبھی زبر اور پیش آ جائے، پر، زیر آ جائے تو باریک۔ اور یہ کاف جو ہے پیارے بچوں، را پر آنے کی وجہ سے اکثر کیا ہو جاتا ہے، بعض ادراک، یعنی کاف کو پر کر کے پڑھ دیتے ہیں، تو پر نہیں کرنا، ہم نے باریک رکھنا ہے۔ وما ادراک، بہت اچھے۔ ما لیلۃ القدر، یہاں پر بھی پیارے بچوں کس کی علامت ہے؟ وقف کی علامت ہے۔ وقف میں ہم نے زیر پڑھنا نہیں ہوتا، یعنی ساکن کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم یہاں پڑھتے ما لیلۃ القدر، اب وقف آیا، وقف کی وجہ سے پیارے بچوں یہ را ساکن ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ہم نے کیا؟ لام کو ساکن رکھنا ہے، اور اس دال جو سکون والا ہے اس میں ایک حرکت جنبش ہوگی، ٹھیک ہے۔ ما لیلۃ القدر، قدر، ماشاء اللہ۔ اب آپ پہلے اس میں سے کون کون سنائے گا؟ یہاں سے حامد سنائیں گے؟ ماشاء اللہ، چلیں حامد بسم اللہ کے ساتھ یہ کلمہ آپ پڑھ کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، بہت اچھے، ماشاء اللہ۔ غنہ بھی ادا کیا، مد بھی کھینچا، اور پھر دوسرا غنہ بھی ادا کیا، بہت اچھے۔ اچھا، یہ والے کلمہ کون پڑھ کے سنائیں گے؟ مائک دیجئے ان کو۔ ہاں، سیدھے ہاتھ سے دینا ہے۔ سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ یہ سیدھا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے۔ سیدھے ہاتھ سے دینا ہے۔ سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ سیدھا ہاتھ یہ ہے۔ گڈ، بہترین، چلیں جی، یہ کوشش کریں۔ فی لیلۃ القدر، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، بہت اچھا پڑھا۔ اب کون سنائیں گے؟ آپ سنائیں گے؟ پڑھیے چلیں، حمزہ۔ آپ پڑھ کے بتائیں یہ والا کلمہ، ہاں یہ دو، وما ادراک، بہت اچھے، ماشاء اللہ، اچھی کوشش کی، اچھا پڑھا آپ نے۔ اور کوئی؟ اب یہ اگلا کلمہ کون پڑھ کے بتائیں گے؟ آپ پڑھ کے مائک بتائیں دیں گے؟ ان کو، مائک۔ مائک دیں ان کو۔ ما لیلۃ القدر، دال میں قلقلہ اچھا کیا، مگر را کو کیا کریں گے؟ پر رکھیں گے، اور اس کی آواز بھی آئے گی۔ دوبارہ پڑھیں۔ ما لیلۃ القدر، ہاں ماشاء اللہ، جی ہاں، بہت ماشاء اللہ، ماشاء بہت اللہ۔ اچھا پڑھا۔ اب یہ آپ نے سنایا بھی، آپ نے سمجھا بھی، اور اچھا، آپ کو مجھے امید ہے، مجھے لگ رہا ہے ایسا کہ آپ لوگ جو ہے وہ اچھے قرآن پڑھنے والوں میں آپ کا شمار ہوتا چلا آئے گا، لیکن پریکٹس کرنا پڑے گی۔ جبھی تو قاری صاحب نے ایک جملہ کہا تھا، من جد وجد، ارے واہ بھائی، آپ کو یاد ہو گیا۔ آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی کہہ سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں؟ من جد وجد، وہ کہیں گے بھائی جان یہ کیا ہوتا ہے، تو آپ کیا بنیں گے؟ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ میرے بھائی، جس نے کوشش کی اس نے
پا لیا ہے، بڑی پیاری سی بات کر شب یہ ہے، بہت پیاری من جدہ و جدہ، جس نے کوشش کی. باپو مدرسے میں بھی ایسا ہوتا ہے جب میں یہ چیز دہراتا ہوں اور بچے پڑھتے ہیں نا تو ان کو یہ ایک یاد بھی ہو جاتا ہے اور پھر وہ کوشش کر، میں کہتا ہوں من جدہ، جیسے کہتا ہوں فوراً وجدہ، من جدہ وجدہ، پھر میں پوچھتا ہوں یہ معنی کیا ہے؟ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. پھر کوشش بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. کوشش ایک بڑی وہ ہے. کوشش کیا ہے؟ بڑی. میں کوشش پہ ایک بات مجھے یاد ہے کہ کچھ کالس لیتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں عرض کرتا ہوں. جی کچھ کال. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے عابد بھائی، جی بھائی. زینب منیر زینب منیر. ربستانی تشریف لا چکا ہے، اس لیے میں غوث پاک کے ربستانی. بارے میں کچھ باتیں بتاؤں گی. بتائیے. غوث پاک کا پورا نام عبد القادر جیلانی ہے. غوث پاک پہلی رمضان مبارک کو پیر شریف کے دن صبح صادق کے وقت جیلان میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. آپ کے ابو جان کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے. آپ کی امی جان کا نام ام الخیر فاطمہ ہے. ماشاء اللہ. باقی باتیں بعد میں بتاؤں گی. کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرہ. ابھی بتا دیں نا. چلیں اچھی باتیں بتا کے جاتی ہیں. اچھا سیگمنٹ بن گیا ان کی کال کا اور ہر بچہ اپنی جگہ خود بناتا ہے. زینب منیر نام بھی یاد ہو گیا. کچھ بعض بچے ایسے ہیں وہ ریگولر ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمارا 100 ایپیسوڈ کمپلیٹ ہو رہے ہیں. 50 پہ ہم نے خصوصی ایک ماحول بنایا تھا، خصوصی ایپیسوڈ کیا تھا. انشاءاللہ تعالی 100 پر بھی ایک اسپیشل پروگرام کریں گے انشاءاللہ. تو آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اسپیشل میں کیا ہونا چاہیے. زینب منیر بھی دوبارہ کال کر سکتی ہیں. اور کون کون سے بچے ہیں بچی ہیں؟ رمیسہ باجی ہیں، غلام رسول، اور بھی ہیں وہ جو طاہا اور وہ فیضان ہیں، اور جو 2 بھائی ہیں آئیں گے ابھی سب ہیں، غلام محمد. جو کچھ بچے تو ایسے جو ریگولر ہیں، طلحہ ہیں ماشاءاللہ، غلام محمد طلحہ، اور میں توسا شریف سے وہ بھی تو ہیں. ٹھیک ہے. اور بھی کچھ بچے یاد آ رہے ہیں، کچھ بچے یاد نہیں آ رہے ہیں. جو ریگولر کال کرتے ہیں تو ماشاءاللہ وہ ایک ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں. بعض بچوں کا نام آ گیا، بعض بچوں کا نام نہیں آیا. دیکھیں جس طرح ہم نے یہاں بچوں کا نام لیتے ہیں، جو کالر والے بچے ہیں ان سے بھی ہماری ایک بات چیت ہو گئی ہے. بعض کا تو ہمیں پتہ چل گیا اور بعض تو ایسے ہیں کہ اگر کبھی ہمارا توسا شریف جانا ہوا تو اگر وہ بچہ ہمارے پاس آ گیا تو میں پہچان جاؤں گا، ارے اب وہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ ہوتے ہیں کہ ایک کڈس چینل چل رہا ہے، بچے بھی دیکھ رہے ہیں، بچیاں بھی دیکھ رہے ہیں. آپ نے یہی چینل دیکھنا ہے. کیا دیکھنا ہے؟ دیکھتے رہیے، دیکھتے رہیے، دیکھتے رہیے. اور مدنی چینل میں بچوں کو دیکھنا ہے کڈس مدنی چینل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اور کال. آئی میری کال نمبر 137 ہے. 37 کی وجہ سے مجھے اچھی طرح سے قواعد سمجھ میں آ رہے ہیں، لیکن ایک بات سمجھ نہیں آ رہی. وہ نیل لاؤ سمجھ تو بڑے ادھر نون تو بناوا ہی نہیں ہے. اسلام پڑھ کے زندہ باد. چلیں جی ماشاءاللہ. رمیسہ باجی کا اپنا انداز ہے، رمیسہ بچی کا اپنا انداز ہے. بہت اچھی بات ہے. سب کہتے ہیں ماشاءاللہ. بھائی سب کچھ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، نون تو بناوا نہیں ہے. جی کار صاحب کیا کہیں گے؟ جی ہاں باپو اور مدنی چینل کے ناظرین پیارے بچے، یہ کیا ہوتا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. جب ہم یہاں ملائیں گے نا تو یہ قاعدہ بنتا ہے نون قطنی کا. کیا؟ نون قطنی کا. اصل میں یہ تنوین کی نون ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ہم پڑھتے ہیں احدن، پڑھا ہم نے، اور جب یہ ملا کے پڑھتے ہیں احد اللہ الصمد، آگے حمزہ وصلی آتا ہے. اللہ کا جو حمزہ ہے یہ وصلی ہوتا ہے. حمزہ وصلی اتنا مشکل؟ ہاں یہ مشکل ہے. اب یہ اجتماع ساکنین کا ایک قاعدہ ہوتا ہے. جب ہم آگے بڑھتے ہیں اجتماع ساکنہ، ساکنین 2 ساکنوں کا جمع ہونا. کبھی اجتماع ہو رہا ہے ساکنہ؟ ہاں جیسے اجتماع ہوتا ہے نا، اجتماع مانا جمع ہونا. بچوں نے تو دعوت اسلامی کا اجتماع سنا ہوگا لیکن یہ اجتماع ساکنہ بھی ہو رہا ہے. ساکنین، ساکنین تو 2 ساکنوں کا جمع ہونا. تو یہ ایک قاعدہ ہے. پر آپ یہ سمجھیں کہ دن تنوین کی نون ہوتی ہے احد، پھر ہم پڑھ دیتے ہیں نلہ الصمد، یعنی کہ دن، یعنی کہ یہ سمجھ دال 2 پیش دن ہوئی. اب اس کو توڑ کے جب لکھیں گے تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین یہ ہو جائے گا دال نون پیش دن ہوا. تو اب اس کو جب ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد نلہ الصمد، نون کو زیر دے کر اور اللہ کے نام سے ملا دیتے ہیں. اور وہ الف جو ہے جس کو ہم الف کہتے ہیں یہ ہوتا ہے در حقیقت حمزہ. حمزہ وصلی گر جاتا ہے. تو پھر ہم پڑھتے ہیں حمزہ وصلی بھی
ہاں حمزہ وصلی اس کو کہتے ہیں. وصلی یعنی درمیانے کلام میں، کلام کے بیچ میں جو حمزہ آ جاتا ہے وہ گر جاتا ہے. چلیں جی، کچھ سمجھ میں آ رہا ہوگا اور کچھ ہاں مشکل ہے تھوڑا سا، لیکن بار بار سیکھتے رہیں گے. من جدہ وجدہ. اب انشاءاللہ تعالیٰ قاری صاحب آپ پڑھیں گے اور ہمارے انس بھائی اگر 3 آیت لینی ہے 3 آیت لے لیں، اور سبق تو ہمارا یہیں تک کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو قاری صاحب انشاءاللہ پڑھیں گے اور انس بھائی انشاءاللہ اس کی تلاوت دہرائیں گے. کیا ہو گیا انس بھائی؟ انس بھائی کہہ رہے ہیں کھینچا نہیں جائے گا. کیا ہو گیا انس بیٹا؟ مائک پہلے بچوں کو بھی پڑھا دیتے باپو، بچوں کو سب ابھی تک پڑھا نہیں ہے. سب کو پڑھائیں، آج سب کو پڑھائیں. انس بھائی بھی پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه إنا أنزلناه في ليلة القدر. في ليلة القدر. اب ہم ایک آواز میں اور ایک سانس میں پڑھنے کی کوشش کریں گے. مل کر پڑھنا ہے آپ نے ایک آواز میں، ٹھیک ہے؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. غنّے یہاں پر 2 غنّے ہیں، ایک نون مشدد میں اور پھر انزلناہ، اور مد کو بھی کھینچنا ہے. 2 غنّے کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ماشاءاللہ. اب انشاءاللہ قاری صاحب پڑھیں اور انس بھائی ساتھ ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مل کے پڑھنا ہے. اور اعوذ میں بار بار بتاتا ہوں ذال ہے، یہ کیا ہے؟ ذال. پھر پڑھیں. ایک مرتبہ آپ پڑھیں قاری صاحب، پھر انس، پھر حمزہ پڑھیں گے تاکہ جو مسٹیک ہو وہ بھی پتہ چلتی رہے. صحیح. اور پھر انشاءاللہ ایک ماحول بنے گا. ٹھیک ہے. فیضان قرآن. دوبارہ پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب یہ ہم شہر پڑھتے ہیں نا، یہ شہر نہیں پڑھنا ہوتا، یہ پڑھنا ہوتا ہے شہر، یعنی ہا بھی ساکن ہے شہر اور را بھی ساکن ہے.
اچھا را میں تکرار اصلی نہ ہو، یعنی کئی را، شہر، قدر، ایسی آواز نہیں آنی چاہیے، یہ منع ہے، ٹھیک ہے؟ ہم جب پڑھیں گے ما لیلۃ القدر اور پھر خیر من الف شہر، ماشاءاللہ، ترتیل میں ہو جائے ایک مرتبہ؟ جی ہو جائے، ماحول بن رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. چلیں دوبارہ پڑھنے، دو سانس میں ہی پڑھنا ہے. وما أدراك ما وما أدراك ما ليلة القدر صدق الله العظيم. صدق الله العظيم صدق الله العظيم اللہ، سبحان اللہ، ہم سبحان نے اللہ. صدق اللہ العظیم پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ صدق اللہ العظیم. اگر اس کو زا پڑھیں گے یہ غلط ہو جائے گا، صحیح ہے؟ ہم نے اس کو ضا پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ ضا، زوئے، ضا، ضا، ضا. کر سکتے روزانہ کچھ نہ کچھ، جیسے صدق اللہ العظیم، انشاء اللہ، ماشاء اللہ، اس کی ادائیگی طرز میں، وداؤٹ طرز میں، نعرے کے ساتھ. جیسے نا ہم نعرہ لگاتے ہیں، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے آپ کو، انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ الگ الگ انداز چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ عربی کی چیزیں آپ نے مخارج کا قواعد کا خیال رکھنا ہے. تو کچھ ایک سیگمنٹ انشاءاللہ ہم شامل کرتے ہیں کہ جو خصوصیت کے ساتھ اس چیز کی ادائیگی کو انشاءاللہ ہم لینے کی کوشش کریں گے. کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں. جی
میرا نام محمد احمد التاری اور میرا نام محمد طلحہ التاری. احمد اور طلحہ. ہم تینوں شہر سے عرض کر رہے ہیں عابد بھائی. جی بھائی. آج آپ کو کل والا سبق سناؤں گا. سنا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو رہتے ہیں یہ، اور نعتیں بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ. باپو ایک قاعدہ بھی انہوں نے یوز کیا کہ یہاں تھا خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم. اب انہوں نے یہ قاعدہ بظاہر لکھا ہوا تو نہیں ہے، یعنی کہ ادغام کیا ہوا نہیں ہے، مگر انہوں نے کر کے پڑھ کے گئے ماشاءاللہ. یہ قاعدہ یاد ہے. تو خالدین فیہا ابدا رضی اللہ، ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ماشاءاللہ. ہمارا کام ہے کوشش کرتے رہنا، ہمارا کام ہے کوشش کرتے رہنا. ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے. باپو بھائی مجھے آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا جی ہے. میرے بھائی. آج میں نعرے لگاؤں. ہر میں جواب دوں گا. صحابی نبی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی 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 جنتی. بھائی جو بچے یہ نعرہ لگاتے ہیں نا، ہر صحابی نبی ترتیب سے نعرہ لگائیے، جو جس انداز سے آپ کو بتائے جاتے ہیں. امیر السنت لگاتے ہیں، بعض دفعہ ہمارے بچے بھی آگے پیچھے لگا دیتے ہیں، تو بعض دفعہ کال میں بھی ایسے آ جاتے ہیں. تو ایک مرتبہ آپ لکھ لیں گے نا، اس کو ذہن میں بٹھائیں. اس کے بعد جس کا رتبہ ہے، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب صحابہ کرام میں سب سے افضل ہیں، تو ان کا نام مبارک پہلے آئے گا، پھر عمر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر فاطمہ اور علی، یوں کر کے حسن اور حسین بھی. تو جو انداز امیر السنت نے بتایا ہے اس انداز سے ہم نے نعرے بھی لگانے ہیں. ایک اور کال دیجیے. میرا نام سید ارشد رضا ہے. میں واقعین سے بول رہا ہوں. میں آج آپ کو کھانا کھانے کے پہلے والی دعا سناؤں گا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جب بھی اچھا دعائیں تو یاد ہوتی ہیں بچوں کو گھر صاحب، دعائیں یاد ہوتی ہیں لیکن بھول جاتے ہیں کچھ دنوں بعد. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ پڑھ ہی نہیں رہے. جیسے آئینہ دیکھتے وقت کی دعا شاید آپ لوگوں نے یاد کی ہو نا، لیکن آئینہ دیکھ کے بس اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، بس میں کیسا لگ رہا ہوں. دعا پھر کبھی کوئی سن لیتا ہے، کوئی دعا سنا دیں تو یاد ہی نہیں آ رہی ہے. یاد کی ہوتی ہے، بہت ساری دعائیں یاد کی ہوتی ہیں. اچھا ایسی تو دعا نہیں ہے کہ قربانی کی دعا ہے یہ کہ وہ سال میں ایک مرتبہ پڑھی جائے گی. کچھ دعا ایسی ہیں بار بار ان سے واسطہ پڑھ رہا ہوتا ہے، ان چیزوں سے واسطہ پڑھ رہا ہوتا ہے. تو آپ اپنی عادت بنائیے. اگر ایک مرتبہ آپ کی عادت میں آ گیا نا بیٹھ کے پانی پینا چاہیے، ایک مرتبہ آپ کی عادت میں آ گیا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہے بٹن کو آن کرنا ہے، آف کرنا ہے، فین کو آن کرنا ہے، آف کرنا ہے، بسم اللہ شریف پڑھ کے عادت میں آ گیا. عادت نہیں چھوٹتی ہے، عادت نہیں چھوٹتی ہے. تو عادت اچھے کاموں کی پڑ جائے، تو جب اچھے کاموں کی عادت پڑ جائے گی تو پھر وہ چھٹیں گے. میں کیا کروں بھائی؟ ایک بچہ آپ جناب سے بات کرتا ہے، ابو سلیم بھائی آپ جناب سے بات نہیں کریں، تو تکار سے بات کریں، تو کر لے گا وہ بات. یہ کہنا نہیں چاہیے لیکن مجھے عادت نہیں ہے. اور ایک بچہ ہے وہ تو بھی کر لیتا ہے، تم کہاں جا رہے ہو، تم ادھر آ جاؤ. اب جب اس کی یہ عادت بن گئی، ابو سلیم بھائی آپ سے بات کریں، تو اس کو مشکل ہو رہی ہے. تو پہلی مرتبہ بھائی یہ ہو جاتا کہ آپ کہنے کی عادت بنائیں. ایک دن کا بچہ ہو نا، ایک دن کا بچہ، کتنے دن کا؟ چھوٹا سا بچہ ہو تو اس سے بھی آپ کہہ کے بات کریں. چھوٹا سا بچہ سمجھتا ہے کچھ؟ اگر چھوٹا سا بچہ رو رہا ہے اور آپ اس کو بولیں آپ بہت اچھے ہیں، کتنے پیارے سے ہیں، آپ کے گال کتنے اچھے ہیں، آپ کے بال کتنے اچھے ہیں، وہ مسکرانے لگ جائے گا، بولے گا مجھے نہیں پتا کیا بول رہے ہیں آپ، اس کو نہیں پتا. اور اگر کوئی چھوٹا سا بچہ ہے وہ ہنس رہا ہو، بولے گندے ہو گندے، خراب بال ہیں، وہ منہ بنائے گا، وہ روئے گا، بولے گا مجھے، اس کو کچھ بھی، وہ یہ بھی نہیں بولے گا مجھے نہیں پتا، اس کو کچھ نہیں پتا. چھوٹے بچوں کو کچھ نہیں پتا ہوتا. لیکن اس سے بھی جب آپ بات کر رہے ہیں، آپ کی آواز تو پہنچ رہی ہے نا اس کے کانوں میں، تو آپ کہہ کے بات کریں. جب آپ اس کے کان میں آپ آ رہا ہے، آپ آ رہا ہے. ایک بزرگ تھے، ان کے گھر والوں نے تہیہ کیا، جب ان کی ولادت ہوئی تو سب نے تہیہ کر لیا کہ ان کے سامنے اللہ کا نام لینا ہے. کیا نام لینا ہے؟ اللہ. جو نام لیا جائے گا، اللہ کا نام لیا جائے گا ان کے سامنے، تو ان کی زبان سے پہلا لفظ نکلا تو اللہ نکلا. سبحان اللہ. تو آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ اچھا بولے. آپ کیا بولتے ہیں بھائی گھر میں اردو؟
اردو بولتے ہیں. آپ پشتو؟ اردو. ہاں بھائی اردو چل رہی ہے, اردو زبان بولتے ہیں نا, ہمارے گھر میں بھی اردو زبان بولی جاتی ہے. تو اب ایسا تو نہیں چھوٹا بھائی انگلش میں بات کر رہا ہو, سندھی میں کوئی کر رہا ہو, نہیں کرتا. کبھی ابو کو 2 زبانیں آتی ہیں, بعض کے ابو کو 2 زبانیں آتی ہیں, 3 زبان آتی ہے, تو ابو سندھی لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں سندھی سیکھ جاتے ہیں, جو پنجابی کے ساتھ رہتے ہیں پنجابی, جو انگلش کہیں سیکھی ہوتی ہے تو وہ آ جاتی ہے. تو ساتھ رہنے سے تو آپ کیا ہی اچھا ہو اپنے چھوٹے بھائی کو, اپنی چھوٹی بہن کو آپ سکھائیں. آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ کہہ کے بات کرتے ہیں, کیونکہ آپ کرتے ہیں. جو کام پکا ہے اس کی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, کھانا کھانا ہے, کھانا کہاں سے کھانا ہے, کان سے؟ کبھی اس میں لقمہ ڈالا ہے؟ نہیں. کھانا کہاں سے کھایا گا؟ منہ سے ہی کھایا گا, یہ پکی بات ہے, کیونکہ پہلے دن سے یوں ہی ہے. کبھی ایسا ہوتا کہ کان سے کھا رہے ہوتے تو بولے بھائی آج کان سے نہیں کھاؤں گا, منہ سے کھاؤں گا. تو ایسا نہیں, کھانا آپ نے منہ سے ہی کھانا ہے. تو جب یہ سب کو پتا ہے تو اسی طرح جو چھوٹے بچے ہیں ان کی یہ تربیت ہو جائے کہ میں نے آپ کہہ کے ہی بات کرنا ہے. کس طرح؟ اچھا اس میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ صاحب جب موڈ بہت اچھا ہے نا, خوش ہیں آج, آپ یہاں بیٹھ جائیے, آپ یہاں آ جائیے. اور جب غصہ آ رہا ہے نا پھر تو آپ کہاں گیا پتہ نہیں, کہیں کونے کھانچے میں آپ پڑا ہوا ہوگا. پھر جو باتیں نکل رہی ہوتی ہیں غصے میں بھی, ویسے غصہ کرنا نہیں چاہیے لیکن کبھی غصہ آ گیا تو آپ نے کیا کیا, یہ کیا آپ نہیں جائے گا, آپ کے منہ سے آپ ادھر ادھر تو یہ بات کرنے میں آپ سے بڑوں سے چھوٹے سے تو نہیں آئے گا. میرے منہ میں تو نہیں آتا, میرے منہ میں جھوٹ نہیں آتا. یہ باتیں ہونا, میرے منہ سے سچ نکلتا ہے, میں بھائی مجھ سے جھوٹ نہیں بولا جاتا. تو یہ باتیں آپ نے اپنے اندر لے کر آنی, اچھی عادتیں لے کر آئیے. ٹھیک ہے, اچھی عادتیں لے کر آئیے. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے, سیدھا ہاتھ کون سا ہے, سیدھا ہاتھ یہ ہے. ٹھیک ہے, ایک اور کال لیتے ہیں. کہاں گئے بھائی کال؟ آ گئے. میرا نام عبدالاحمد ہے, عبدالاحمد, جاپور جٹا, کہاں ہے کیسا؟ مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. عابد بھائی آپ کو دعا سناؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ والا برکات اللہ. اگر یہ بھول جائیں تو یہ پڑھیں, بسم اللہ اولا واحرا یا واجد ذاک الوحیرا. اس بچے نے اپنے کچھ الفاظ ملا دیے ہیں, بسم اللہ وعلا برکات اللہ, اور بھول جائیں تو کیا پڑھنا ہے, بسم اللہ اولہ آخرہ. تو بھائی یہ سیگمنٹ ہم اختتام کرتے ہیں, باتیں بہت ساری. جی غلطیاں ہوئی میں بتا دوں. اب جیسے بسم اللہ وعلا برکات اللہ, جب ہم اس کو پڑھیں گے بسم اللہ وعلا برکات اللہ, اور بسم اللہ اولہ آخرہ, جب اگر کھانے کے درمیان ہم بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو درمیان میں جب یاد آ جائے تو ہم نے یہ پڑھنا ہے. اچھا پہلے بچے نے جو کال کی تھی اس کال میں انہوں نے جو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, یہ جب سنا ہے وهو السمیع العلیم نہیں پڑھنا, وهو السمیع العلیم, لام کو ہلائیں گے نہیں. ماشاءاللہ. تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا تیسرا مرحلہ جس کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. کیا صاحب شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. اور دنیا کو سکھلا. چلیں جی ماشاءاللہ, کلام کی جانب آتے ہیں. انس بھائی کون سا کلام پڑھیں گے؟ درود شریف اللہم صلی. چلیں جی مل کے پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله
صلی علی سیدنا و مولانا محمد خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول الرسول سے اعلی ہمارا نبی الرسول سے اعلی ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسول سے اعلی ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. مجھے بولا جا رہا ہے آپ لوگوں کی طرف سے، بولیں اشعار کی تکرار. جیتے گا کون؟ ٹیم مدنی کی آواز ہی نہیں آئی. ابھی بھی زیادہ ٹیم مکی کی آواز آ رہی ہے. تو بعض دفعہ جس میں جوش ہوتا ہے نا وہ بازی لے جاتا ہے. تو چلیں جی اشعار کی تکرار شروع کرتے ہیں. ایک شعر میں پڑھ رہا ہوں اور کوشش کریں کہ یہ کلام جو ہے نا یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. آپ جب ادھر آ جاتے ہیں یا پر تو پھر جو ہے نا پھر اسی پہ چلتے رہتے ہیں. کوشش کریں مشکل الفاظ دینے سامنے والے کو، پھر ایک تاکہ ایسے ایسے اشعار پڑھے جائیں جو عموماً نہیں پڑھے جاتے تو وہ بھی اشعار ہیں تو ان کو بھی شامل کیا جائے. ایک شعر میں پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد آپ لوگوں کی جانب بڑھیں گے. تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ. ہاں حال دل کس کو حال دل کس کو سناؤں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سناؤں آپ کے ہوتے ہوئے، اور در پہ کس کے جاؤں آپ کے ہوتے ہوئے، اور در پہ کس کے جاؤں آپ کے ہوتے ہوئے یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو غورے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو غورے نیارے ہوئے ہیں. اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. یہ ہوئے ہیں نون نون یا رسول اللہ تیرے چاہنے نون نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے، نور لے کر
میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. یہ بتائیں میں ان کو. 4 3 یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل کوشا کا ساتھ ہو. مشکل کشا کا ساتھ ہو. واو. پڑھیں نا صاحب. وہ کیا جود و کرم عیش بترا تیرا لگی سنتا ہی لگی مانگنے والا تیرا. کیا پڑھا ہے؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. یہ ہے صحیح. نہیں الف. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. واو. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جل وگر ہوئے تھے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جل وگر ہوئے تھے. نگے نرالے عرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. تیرے محمد پیارے کیا امامت مرحبا میرے محمد بنے گے دولہا میرے محمد پیارے بنے گے دولہا میرے محمد بنے گے دولہا. وہاں فلک پر یہاں زمین پہ وہاں فلک پر یہاں زمین پہ رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں. وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں. ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. بولو نا میرے محمد پیارے بنے گے دولہا میرے محمد بنے گے دولہا. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے. یہ صحیح بتا رہے ہیں. 4 3 2 پڑھیں. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے. آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا. آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی
آمین مرحبا. بھائی تیاری تو بہت نہیں، تیاری بہت مزیدار قسم کی ہے، اچھی تیاری ہے، تو فیصلہ نہیں ہو پا رہا. تو یوں کر لیتے ہیں، آج کا یہ مقابلہ جیتا ہے ٹیم مکی اور ٹیم مقابلہ برابر ہو گیا. ٹھیک ہے، کچھ کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ غوث پاک کی منقبت شامل کرتے ہیں. کالز ہیں. میرا نام شبان رضا اتاری ہے. جی. آج آپ کو ایک نعت سناؤں گا. آنکھوں کا تارا نام محمد جستا اجالا نام محمد. ماشاءاللہ. ایک اور کال دیجیے. میرا نام انمتا ہے، میں ڈیرہ اسماعیل خان اور نئی ویلا سے بات کر رہی ہوں. عابد بھائی، مجھے آپ کا پروگرام اسلام فار کڈس بہت اچھا لگتا ہے، میں اسے بہت شوق سے دیکھتی ہوں. آج میں آپ کو نعت سناؤں گی. میں لجی پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جن بچوں نے کالز کی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ تعالیٰ پیر والے دن خصوصی پروگرام لے کر آئیں گے اسلام فار کڈس، اور کچھ نئے انداز سے کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کو دلچسپی رہے. تو پیر والے دن کا پروگرام آپ نے ضرور دیکھنا ہے. اور انشاءاللہ عز و جل اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کو اختتام کریں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا، اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جس انداز سے ہمارے امیر سنت چاہتے اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ایک منقبت شامل کریں، پڑھیں کوئی سی منقبت. فاصلوں کو خدا را مٹا دو، فاصلوں کو خدا را مٹا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے جمی ہے، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے جمی ہے، جالیوں پر نگاہ جمی ہے. سن پرواز کے پر لگا دو، لگا دو مجھ کو پرواز کے پر لگا دو، جالیوں پر نگاہ. بچوں کا مدنی چینل